السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ صدق اللہ۔ حضرات گرامی، میرے بھائیوں، دوستوں، عزیزوں اور ساتھیوں، اور میری معزز اور محترم بہنوں اور بیٹیوں، رمضان المبارک اپنی جوبن پر نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے، اور وہ جس کا انتظار تھا، استقبال کی تیاریاں تھیں، وہ ہمارے دل و دماغ کو معطر کر رہا ہے، اور چار دانگ عالم میں اپنی فضیلت پورے عالم انسانیت کے سامنے بیان کر رہا ہے۔ رمضان المبارک کی برکتوں سے فیضیاب ہونے کے لیے اور اس کی رحمتوں کا سزاوار بننے کے لیے اور بدرجہ اولا اس سے مغفرت کے اور دوزخ سے آزادی کے، نجات کے پروانے حاصل کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اس بارے میں ارشاد فرمایا ہے اور جو کچھ آپ نے برتا اور اپنایا اور صحابہ کو جس کی تلقین اور نصیحت فرمائی ہے، وہی راستہ ازل سے لے کر آج تک کھلا ہوا ہے۔ 1400 سال پہلے بھی نجات کا راستہ ایک ہی تھا، اور 1400 سال گزرنے کے باوجود بھی نجات کا اور فی الحقیقت دنیا اور آخرت کو بنانے کا راستہ وہی ہے کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا ہے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے انگنت پہلو اور عنوانات ہیں۔ ایک علم تو وہ ہے کہ جو کتابوں سے حاصل ہوتا ہے، اہل علم سے، ان کی مجلس میں، ان کی صحبت میں بیٹھ کر انسان اکتساب کرتا ہے، قالا 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 کی صدا سنتا ہے اور دل و دماغ کے اندر جذب و انتظاب سے گزرتا ہے۔ لیکن روزے دار کا ایک علم وہ ہے کہ جو اپنے تجربے اور مشاہدے سے بھی وہ حاصل کرتا ہے، اور یہ علم بھی بلا شبہ علم ہی کی تعریف میں آتا ہے۔ بے شمار لوگ ایسے اس وقت یہاں پر بھی موجود ہوں گے کہ جنہیں رمضان المبارک کو گزارتے اور بسر کرتے ہوئے 50 سال، 60 سال، 70 سال گزر گئے ہیں، اور پورا رمضان انہوں نے روزے رکھ کر گزارا ہے۔ تنگی اور ترشی میں بھی، حالات کی خرابی میں بھی، صحت اور بیماری میں بھی، محرومی اور کچھ نہ میسر آنے کی صورت میں بھی۔ یعنی ایک تو خیر یہ پہلو ہے، اس کی طرف اشارہ کر کے اصل موضوع پر آتا ہوں، کہ جن لوگوں کو روزے رکھتے ہوئے 60 سال، 70 سال گزر گئے ہوں، عقل یہ کہتی ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے تو روزہ پھر معاف ہو جانا چاہیے تھا۔ اتنے روزے رکھ لیے ہیں، سینکڑوں روزے رکھ لیے ہیں، ان کی اپنی طبیعت کے اندر بھی ایک استغنا کی کیفیت، ایک بے نیازی کی کیفیت پیدا ہو جانی چاہیے تھی۔ لیکن سب کو اس بات کا تجربہ اور مشاہدہ ہے
کہ روزہ رکھنے سے روزہ رکھنے کی طلب بڑھتی ہے، اس سے فیضیاب ہونا، اکتساب حاصل کرنا، یہ حوالہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا ہے۔ اور جب آدمی نحیف وزار ہو جائے، اور صحت کے حوالے سے فقہ کے مسائل الگ ہیں کہ وہ روزہ رکھے نہ رکھے، کیسے رکھے، کیا کرے، لیکن طبیعتوں کے اندر جہاں تک طلب کا معاملہ ہے اور استفادے کا معاملہ ہے، رمضان المبارک بار بار آنے سے بار بار اس کے استقبال کے لیے طبیعت مچلتی ہے، بار بار اس کی تیاریوں کے ساتھ اس کو برتنے کے لیے انسان آمادہ اور تیار ہوتا ہے۔ یعنی عمر کے ہر حصے میں یہ روزہ فرض ہے، اور موسم کے کسی بھی عالم کے اندر یہ روزہ فرض ہے۔ گرمیوں کے روزے، سردیوں کے روزے، بیماری کے اور صحت کے روزے، تندرستی کے، توانائی کے روزے، بڑھاپے کے، جوانی کے روزے، یہ سارے روزے جو ہیں موجود ہیں۔ بالفاظ دیگر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی ہر حال میں بندگی رب کی تربیت کرتا ہے۔ جوانی میں بندگی رب کے اپنے تقاضے ہیں، بڑھاپے میں بندگی رب کے اپنے عنوانات ہیں اور مسائل ہیں۔ جب سب کچھ میسر ہو، دسترخوان وسیع ہو، تو بندگی رب کے کچھ اور عنوانات ہیں۔ جب کچھ بھی میسر نہ ہو، سحری اور افطاری بھی ٹھٹر کر ہوتی ہو، یعنی زندگی جن جن مراحل سے گزرتی ہے، جن عواقب سے ظہور پذیر ہوتی ہے، ان سب کے اندر بندگی رب مقصود ہے اور اس کی طلب مقصود ہے، اور اس کا تربیت اور تزکیہ اور انسانوں تک اس کا پہنچانا مطلوب ہے۔ لیکن جو بات میں عرض کر رہا تھا وہ یہ کہ جو تجربہ اور مشاہدہ روزہ دار کا ہے، ہم سب نے بھی پہلا روزہ رکھا تھا۔ کچھ یاد ہے آپ کو؟ کچھ لوگوں کو تو بالکل یاد ہوگا، کل ہی کی بات ہوگی کہ پہلا روزہ رکھا تھا۔ کچھ لوگوں کو ذرا زور ڈالنا پڑے گا ذہن و دل پر کہ کب یہ روزہ رکھا تھا، ہاں کیسے حالات تھے، کیا صورت احوال تھی۔ اور آج بھی ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اپنے بچے، گھروں کے بچے، محلے بستی کے بچے، ہمارے جاننے والوں کے بچے پہلا روزہ رکھتے ہیں۔ یہ جو پہلا روزہ رکھنے والوں کی تاریخ ہے، جو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے، دل و دماغ کی دنیا میں بسی ہوئی ہے، آپ کو کچھ یاد ہے ایسے کتنے لوگ ہوں گے یا بچے ہوں گے کہ جنہوں نے پہلا روزہ رکھ کر دن دہاڑے بیچ دوپہر کو جا کر توڑ دیا ہو کہ مجھ سے نہیں رکھا جاتا ہے روزہ، پیر پٹک کر آدمی الگ ہو گیا ہو کہ یہ بہت سخت ہوتا ہے، مجھ سے بھوک پیا میں نہیں برداشت کرتا۔ میرا خیال ہے آپ ذہن پر زور ڈالیں گے تو شاید کوئی ایک مثال بھی ذہن میں نہیں آئے گی، بلکہ اس کے الرغم جو صورت پیدا ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ بچے گھروں میں اصرار کرتے ہیں۔ 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ اصرار کرتا ہے کہ ہمیں سحری کو اٹھایا جائے، ہم بھی سحری کھائیں گے، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ یعنی یہ دوسرا کلچر جو ہے یہ بہت واضح اور نمایاں۔ تو پہلا روزہ رکھنے والے بچوں کی اگر تاریخ وہی ہے جو میں نے چند لفظوں میں بیان کی ہے، اور ان کے اصرار کی کیفیت ابتدا سے لے کر آج انتہا تک بھی وہی ہے، بہنے اسی طریقے سے بوڑھوں کا اور ضعیف لوگوں کا اور ناتواں لوگوں کا معاملہ گھروں کے اندر، یہ جو بوڑھے ضعیف لوگ سب کے گھروں میں نعمت کے طور پر ہوتے ہیں، یہ رمضان کی آمد سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جانا ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ وہ مجھے روزہ رکھنے سے منع کرے گا اور مجھ سے یہ ہوگا نہیں۔ جب رمضان گزر جائے گا تب ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اور بسا اوقات جاکنی کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ میں دیکھیے فقہ کا مسئلہ نہیں بیان کر رہا ہوں، میں جو رمضان کے حوالے سے ایک تعلق کی کیفیت ہے، ایک والہیت ہے، ایک محبت ہے، ایک اپنائیت ہے، ایک اس کو برتنے کا جو شوق ہے، اس کے حوالے سے بات عرض کر رہا ہوں۔ اس ذوف کے اور پیرانہ سالی کے عالم میں وہ لمحات بھی کبھی کبھی آتے ہیں کہ آدمی کی جان پر بنا آتی ہے، اور اس وقت جب گھر والے یہ کہتے ہیں کہ آپ روزہ اس وقت کھول لیں، بعد میں پھر قضا رکھ لیجیے گا، حال بہت برا ہو رہا ہے، ڈاکٹر کو بلا لیں وہ بھی یہ مشورہ دے، تو کتنے لوگ ہیں جو یہ مشورہ مانتے ہیں؟ زیادہ تر تو لوگ وہی ہے کہ بس یہ چند گھنٹے رہ گئے، میں اس کو گزار لوں گا پھر دیکھا جائے گا۔
یعنی یہ ہمارا مشاہدہ ہے، یہ ہمارا روزہ دار کا تجربہ ہے. ان مراحل سے ہم سب گزرتے ہیں، دن رات ان مراحل سے دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے. اچھا، ایک اور پہلو سے آئیے، پھر آتے ہیں اس کے کسی نتیجے کی طرف. اخبارات کی دنیا میں، رسائل کی دنیا میں، جہاں بڑے کالم نگار بستے ہیں، بڑے اداریہ نویس رہتے ہیں، بڑے مشورے دینے والے اور تجاویز پیش کرنے والے موجود ہیں، کبھی آپ نے ایسا کوئی مضمون پڑھا ہے کسی اخبار میں، رسالے میں، یا کسی چینل کے کسی ٹاک شو کے اندر کہ بھئی 15 گھنٹے لوگوں کو بھوکا پیاسا رکھا جاتا ہے، پوری قوم کو کمزور کر دیتے ہیں، نقاہت کا شکار کر دیتے ہیں، ذوف کی ماری بھی پوری قوم ہو جاتی ہے. اگر ایسا ہی ضروری ہے 15 گھنٹے روزہ رکھنا، تو اس کو ریوائز کر لیں پورے شیڈیول کو. شام کے 6 بجے سے شروع ہو، صبح کے 6 بجے تک روزہ رکھیں، 9 بجے تک رکھیں. یعنی میں تو یہ بات کہوں گا تو آپ زیادہ سے زیادہ ہنس دیں گے، مسکرا دیں گے، لیکن اگر کوئی سنجیدگی سے واقعی یہ بات کہہ رہا ہو تو لوگ سنیں گے نہیں اس کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جس کا وہ مستحق ہے. یعنی ایسا مشورہ دیتا ہوا کوئی بھی نظر نہیں آتا. یا جو پہلے میں نے عرض کیا کہ ضعیف لوگوں پر تو روزہ ہونا ہی نہیں چاہیے، بچوں کو آپ 6 7 سال کے روزہ رکھوا دیتے، بھلا کیا بات. لیکن کہیں آپ، یعنی یہ بات تو درست ہے کہ ایسا کوئی مشورہ یا اس سے ملتی جلتی کوئی بات اور مضمون آپ کو کبھی تحریر تقریر میں دیکھنے سننے کو نہیں ملا ہوگا، اور آپ کو غصہ بھی آئے گا اگر کوئی ایسی بات کرنے کا اندیہ دے. لیکن دین کے دیگر معاملات میں تو یہ مشورے روز ملتے ہیں آپ کو. بے شمار لوگ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں صاحب شریعت آج کل نافذ ہونے والی چیز تو نہیں ہے نا، کیسی بات کرتے ہیں مولوی صاحب. کوئی زمانہ تھا کہ شریعت نافذ ہو گئی تھی، اب زمانہ بدل گیا ہے، حالات تبدیل ہو گئے. اس پر بڑے مضامین لکھنے والے ایسے لوگ تو دانشور کہلاتے ہیں. ایسے لوگوں کو تو بڑا پڑھا لکھا لوگ کہتے ہیں کہ ہاں بڑا پڑھا لکھا آدمی تھا، آج ٹی وی پر آیا تھا، بڑی دھواں دھار اس نے بات کی کہ صاحب یہ اسلام کو ذرا آج کے حالات کے مطابق آج کے سانچوں میں ڈھالا جائے. یعنی دین کے دیگر تمام معاملات میں، قربانی کے گوشت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے، اتنا گوشت ضائع ہوتا ہے، ایسے پیسے دے دینے چاہیے، خواہ بخواہ قربانی مشورہ دیتے ہیں نا لوگ آخر. لیکن رمضان کے بارے میں آپ نے اس سے ملتا جلتا یا روزے کے بارے میں کوئی مشورہ کبھی دیکھا اور سنا نہ ہوگا. اور یہ بچوں پر جو گزرتی اور جو بوڑھوں پر جو گزرتی اس کے حوالے سے بھی آپ نے کوئی مشورہ نہیں. آخر اس کا سبب کیا ہے کہ دین کے دیگر احکامات کے بارے میں اور بعض دیگر دینی رویوں کے بارے میں لوگوں کے پاس بڑے مشورے موجود ہیں، اس کو ایسے کیا جائے، اس کو ویسے نہ کیا جائے، کہ مولویوں نے اپنا اسلام بنا لیا ہے، اس کو ایجاد کر دیا وغیرہ. مولویوں کے اوپر تہمت لگاتے ہیں اور بات کرتے ہیں. میں تو صرف ایک سبب بتانے کی کوشش کروں گا، ورنہ تو آپ سب لوگ ذہن رسا رکھتے ہیں، چیزوں پہ سوچتے ہیں. خود سوچنا چاہیے، اور رمضان المبارک کسی سوچ بچار اور فکر کے لیے اور دین کی جو اصل اساس ہے اس پر قائم رہنے کے لیے، اس کو مضبوط رکھنے کے لیے دلائل فراہم کرتا ہے. دیکھیے، امت مسلمہ نے جو صدیوں کی غلامی سہی ہے، ہم بھی اس خطے کے اندر بر صغیر میں انگریزوں کے غلام رہے، 150 سال تک کم و بیش غلام رہے. پوری دنیا کے مسلمان جگہ جگہ مغربی طاقتوں کے غلام رہے، مغربی تہذیبوں کے اسیر رہے. غلامی میں تو آدمی سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنا سارا سبق جو اس نے کبھی یاد بھی کیا ہو وہ ذہن سے اس کے محو ہو جاتا ہے کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کو ضمیر. اور 150 سال کی غلامی تو ہماری قسمت میں لکھی تھی جو ہم نے برتی اور بھگتی ہے. اور غلامی کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ مثال کے طور پر آج کوئی بات کرے کہ ہم تو پیدا ہی پاکستان میں ہوئے، ہم نے تو غلامی نہیں دیکھی. آپ نے دیکھی ہوگی غلامی. غلامی تو نسل در نسل سرایت کرتی ہے، رگ و ریشے کے اندر پیوست ہو جاتی ہے. آدمی بظاہر آزاد خطے کے اندر پیدا ہوتا ہے، لیکن ذہن و دل کی غلامی اس کا پیچھا نہیں چھوڑتی، اور اس کے طور طریقوں میں، اس کے رویوں میں، اس کے فیصلوں میں، اس کی زندگی، اس کی ترجیحات میں جگہ جگہ یہ اپنے آپ کو منواتی اور دکھائی دیتی ہے.